بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4944 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حسب عادت حسب وعدہ ہم ہر حدیث پر مختصر انداز میں 5 طرح کی بحث کریں گے۔ سب سے پہلے باب پر، اس کو ہم نے نام دیا فقہ المحدثین۔ حدیث کا معنی مفہوم، حدیث کی فقہ محدثین جانتے تھے، جن کا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا قرآن و حدیث تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن و حدیث کی فقہ سب سے زیادہ بصیرت دی تھی۔ جس کا منہج قرآن و سنت نہیں ہے، نہ اس کو قرآن و سنت آتا ہے، نہ اس کو فقہ آتی ہے، نہ اس کو حدیث آتی ہے، اس کا منہج تقلید ہے، اس کا منہج اجتہاد کی توفیق اس کے پاس نہیں ہے۔ اس نے تو اپنے وڈیرے کو ہی ہر کچھ سب کچھ مان لیا ہے۔ نحن مقلدون یجب علینا تقلید امام نبی حنیفہ، پتہ نا؟ العرف الشذی کے مقدمہ میں العرف الشذی انور شاہ کشمیری صاحب نے یہ بات لکھی ہے ترمذی کے حاشیے میں کہ ہم مقلد ہیں، ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے۔ تو تقلید کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ مثلا جو آج والی حدیث ہے، جب ہم دیکھتے ہیں محدثین کے ابواب جو انہوں نے اس حدیث پر قائم کیے ہیں، چند کی طرح میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب فی النصیحہ، خیر خواہی کے بارے میں باب۔ یہی حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے 1926۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی النصیحہ، باب ہے اس حدیث کے بارے میں جو خیر خواہی کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ یہی حدیث صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ یہی حدیث صحیح ابن حبان کا حدیث نمبر 4574 ہے۔ امام ابن حبان امام بخاری کے پوتا شاگرد ہیں۔ امام بخاری صاحب کے شاگرد ابن خزیمہ، مشہور امام ابن خزیمہ کے شاگرد ابن حبان، سمجھا گی؟ ابن حبان رحمہ اللہ نے اسی حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے، ذکر الاخبار اما یجب علی المرء، ان احادیث کا ذکر جن سے بندے پر واجب ہوتا ہے، من لزوم النصیحہ، نصیحت کو لازم پکڑنا، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں، لنفسہ، اپنے نفس کے لیے، وللمسلمین عامۃ، اور ہر مسلمان کے لیے عام طور پر۔ امام ابن حبان اسی حدیث سے یہ فقہ اخذ کر رہے ہیں، یہ مسئلہ اخذ کر رہے ہیں کہ ہر شخص کا خیر خواہی کو لازم پکڑنا واجب ہے۔ میرے معاملات میرے ساتھ ہیں، آپ کے معاملات آپ کے ساتھ ہیں، مجھے اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرنی واجب ہے، خیر خواہی کرنی واجب ہے۔ میرے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ہم سب کے تعلقات ہیں روزانہ، جیسے اپنے اوپر خیر خواہی واجب ہے، اسی طرح والدین کی بھی خیر خواہی ضروری ہے، بہن بھائیوں سے خیر خواہی ضروری، کلاس فیلو، اساتذہ، جامعہ وغیرہ وغیرہ، ہر چیز سے خیر خواہی واجب ہے۔ یہ کس نے باب قائم کیا؟ امام ابن حبان نے۔ امام ابن حبان کے بعد آتے ہیں امام بیہقی رحمہ اللہ۔ بیہقی بڑے مشہور امام، انہوں نے اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، باب معرفت جمل ما کلف المؤمنون ان یاکلوہ ویعملوہ، ان چیزوں کی معرفت کا بیان مختصر انداز میں جن کا مومن کو مکلف بنایا گیا ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مکلف کیا ہے، ان پر چیزیں فرض کر دی ہیں، ان یاکلوہ، کہ وہ ان کو سمجھیں، کیا کریں؟ سمجھیں، وَيَعْمَلُوهُ، پہلے سمجھیں پھر اس پر عمل کریں، وَيُؤْتُوا مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، اور وہ ادا کریں اپنے نفسوں سے، اپنے مالوں سے، وَأَنْ يَكُفُّوا عَنْهُ وَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ مِنْهُ، اور جو اللہ نے چیزیں حرام قرار دی ان سے بچیں۔ یہ کس نے باب قائم کیا؟ امام ابن حبان نے، امام بیہقی نے۔ امام بیہقی کی کتاب ہے الاعتقاد، لکھ لیں، الاعتقاد، صفحہ نمبر 247 ہے۔ ایک ہے امام ابن مندہ، امام ابن مندہ، امام ابن مندہ رحمہ اللہ نے اسی حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے، ذکر خبر جامع من تفسیر الایمان والاسلام شبیہ بما فسرہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، وهو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الدین النصیحہ، اللہ اکبر،
बिकलिमतिन वाहिदतिन जामिअतिन, सुभान अल्लाह। अद्दीन अन-नसीहा, एक जुमला है, अद्दीन अन-नसीहा। इमाम इब्न मंदा फरमाते हैं एक कलमा ऐसा जामे कलमा है जिसमें पूरे का पूरा दीन आ गया है। अद्दीन अन-नसीहा का माना दीन ही खैर खाही है, दीन ही, दीन इस्लाम के जो कवानीन हैं वो मेरे लिए खैर खाही है कि नहीं? खैर खाही है। अल्लाह ने फरमाया नजरों को झुकाओ, इसमें मेरी खैर खाही है कि नहीं? अल्लाह ने फरमाया चोरी ना करो, इसमें खैर खाही है। खैर खाही दीन में है और पूरी की पूरी खैर खाही दीन में है, दीन के अलावा किसी में खैर खाही नहीं है। बड़े बड़े गंदे अध्ययन आ चुके हैं, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, दहरियत है, यहूद नसारा हैं, मिर्जाई कादियानी है, हजारों गंदे अध्ययन आ चुके हैं। हर दिन नया कोई कितना फसाद पड़ता है दुनिया में। अल्लाह की कसम किसी में भी खैर खाही नहीं है। किस में खैर खाही है? दीन में। अद्दीन अन-नसीहा। इमाम इब्न मंदा उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुभान अल्लाह, किस तरह एक जामे में पूरी खैर खाही, अद्दीन अन-नसीहा। खैर खाही किस में है? दीन में। तो बेटो मेरे अजीजों, जो रास्ता हमने इख्तियार किया है, कुरान और हदीस वाला रास्ता, जिस कदर इस रास्ते से मोहब्बत ज़्यादा होगी, इल्म यकीन होगा, यकीन मुहकम होगा, उतना ही अल्लाह हमें इज़्ज़त ज़्यादा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। बस मैं इसी पर इक्तिफा करता हूँ। 3-4 मुहद्दिसीन के बयान कर दिए, अबू दाऊद का बाब, इमाम तिरमिज़ी का बाब और इब्न हिब्बान का बाब, इब्न बहकी का और इब्न मंदा का। ये 4-5 मुहद्दिसीन के अबवाब पढ़े हैं। कुछ दिल को सुकून हुआ। फिक़ह मुहद्दिसीन जानते थे कि नहीं जानते थे? अगर हम और तफसील की तरफ चले जाएं तो हम 100 मुहद्दिसीन के अबवाब जमा करें। वाज़ेह हदीस एक है, हर मुहद्दिस अपनी मेहनत और कुरान और हदीस से मोहब्बत की खातिर मुनफरिद से मुनफरिद अबवाब काम करके उन्होंने हक अदा कर दिया ताकि हम समझें हदीस का माना क्या है, इससे फ़िक़ह हासिल क्या होती है। ये बेटो हमारा पहला मसला ख़त्म हुआ। अब दूसरी है सनद। बाब के नीचे क्या है? सनद। तवज्जो करें। आपने माशाअल्लाह असातिज़ा किराम से काफ़ी हदीसें पढ़ी, यहाँ भी पिछले सालों भी हर हदीस में अलग अलग मसला, ऐसे ना जी, हर हदीस में अलग अलग। इसी तरह हर बाब अलग अलग, तो सनदों के मसले भी अलग अलग, सनदों के बेटो मसले भी अलग अलग। जिस तरह हमें बाब का पता होना चाहिए, इसी तरह हमें सनद का भी पता होना चाहिए। पहले रावी हैं अहमद बिन यूनुस। जब हम कुतुब जर्ह व तअदील को देखते हैं, तक़रीब तहदीब, ये क्या है? तक़रीब तहदीब, ये जर्ह व तअदील की सबसे मुख्तसर किताब है, सबसे मुख्तसर किताब है। जैसे हम लुगत में अहमद तलाश करके कहाँ जाएंगे? अलिफ में, अलिफ हा मीम, ऐसे ना। तो यहाँ भी अलिफ हा मीम, ऊपर लिखा अलिफ हा मीम, नीचे देखेंगे नीचे अहमद सारे आ जाएंगे। अहमद बिन यूनुस आखिर में आ जाएगा, है अहमद बिन यूनुस, तो वहाँ सारा हुक्म लिखा होगा। पहली बात ये नोट करें, अहमद बिन यूनुस, यूनुस अहमद के दादा का नाम है, यूनुस दादा का नाम है। तो बाब फिर कहाँ गया? बस औकात दादा मारूफ होता है बाप से ज़्यादा, ऐसे ना। दादा मुहद्दिस था, बाप छोटा पढ़ा लिखा था, तो रावियों ने इस बच्चे को दादा के साथ ही मिला दिया ताकि पता चले ये फलां की नस्ल से है, फलां का पोता होता है। इनका असल नाम है अहमद बिन अब्दुल्ला बिन यूनुस। लिख लें, असल नाम क्या है? अहमद बिन अब्दुल्ला बिन यूनुस। दूसरे रावी हैं ज़ुहैर। क्या नाम है? ज़ुहैर। अब ज़ुहैर नाम के कई रावी हैं, ज़ुहैर नाम के कई रावी हैं। ये कौन है? इनका नाम है ज़ुहैर बिन मुआविया। ज़ुहैर बिन मुआविया बिन हुदैज बिन अर्रहील बिन ज़ुहैर बिन खैसमा, पूरा नाम ज़ुहैर बिन मुआविया, बस ये याद रखें, ज़ुहैर बिन मुआविया। तीसरे रावी हैं सुहैल बिन ज़कवान, सुहैल बिन ज़कवान। इनका पूरा नाम है सुहैल बिन ज़कवान अबू सालेह अस्समान, अबू सालेह अस्समान। चौथे रावी हैं अता बिन यजीद। क्या रावी हैं? अता बिन यजीद। इनका नाम अता बिन यजीद ही है, इनकी कुनियत अबू यजीद है।
اور ابو محمد ہے، دو کنیتیں ہیں، ابو یزید اور ابو محمد، اللیثی، اللیثی، الجندعی، المدنی، الشامی، ان کی 3-4 نسبتیں ہیں، اللیثی، الجندعی، المدنی، الشامی۔ 5ویں راوی ہیں تمیم داری، تمیم داری، یہ صحابی رسول ہے، یہ صحابی رسول ہے، مکمل نام یہ ہے تمیم بن اوس، تمیم بن اوس بن خارجہ بن سواد بن جذیمہ بن وداع، یہ صحابی ہیں۔ تمیم بن اوس لکھ لیں، تمیم بن اوس لکھ لیں۔ میرے عزیزو، فقہ سند، سند کی فقہ، سند کی فقہ خلاصہ کیا ہے؟ احمد بن یونس، یونس دادا کا نام ہے، باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ زہیر، زہیر کئی ہیں، یہاں زہیر بن معاویہ مراد ہیں۔ سہیل بن ذکوان، سہیل بن ذکوان یہ پورا نام ہے، ابو صالح السمان ان کی کنیت ہے۔ عطا بن یزید کی کنیت ابو یزید ہے، اور ابو محمد ہے، اللیثی ہیں، الجندعی ہیں، المدنی ہیں، شامی ہیں۔ تمیم کا پورا نام تمیم بن اوس، تمیم بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سند کی فقہ، سند کی فقہ، جیسے ہم حدیث پر اعراب حل کرتے ہیں، زیر زبر پیش ہے، فعل ہے، مرفوع ہے، کیا ہے، اسی طرح ہمیں سند بھی حل کرنی ہے۔ ابھی ہم نے ایک مسئلہ حل کیا سند کا، راویوں کے ناموں کا۔ دوسرا مسئلہ، ان راویوں کا درجہ کیا ہے؟ ثقہ ہیں، ضعیف ہیں، کذاب ہیں، وضاع ہیں، متروک ہیں، کیا ہیں؟ اچھا بیٹو، بس ایک جملہ لکھ لیں، یہ سارے راوی ثقہ ہیں الحمدللہ، یہ سارے راوی۔ اچھا شیخ صاحب، احمد بن یونس ثقہ ہیں کہ ضعیف؟ زہیر بن معاویہ ثقہ ہیں کہ ضعیف؟ ابو صالح ذکوان سلمان ثقہ کہ ضعیف؟ سبحان اللہ، لو جی کیا کمال۔ عطا بن یزید ثقہ کہ ضعیف؟ سبحان اللہ۔ زہیر بن معاویہ بیٹا ثقہ کہ ضعیف؟ شیخ صاحب، احمد بن یونس کا مکمل نام کیا ہے؟ بولو، بن یونس، یہ ثقہ ہے کہ ضعیف؟ اچھا میرے بیٹو، یہ کتاب کے اوپر نا ثقہ کے لیے لکھ لے کر سا مخفف ہو سا، یہ سارے راوی ثقہ ہیں، سا پر لکھ لیں سا، سارے ثقہ ہیں۔ جب بھی پڑھیں گے دوبارہ دہرائیں گے رات کو جب بھی، تو یہ دوبارہ یہ سارے ثقہ ہیں، بات ختم۔ ایک راوی میں یہاں سے پریکٹیکل دکھانا چاہتا ہوں، روزانہ ہم ایک دیکھیں گے، اس کتاب سے محبت ہو جائے گی۔ لغت کا کس کو استعمال آتا ہے؟ لغت کا، ماشاء اللہ۔ آپ بیٹا نکالیں زہیر، زا ہا یا را، جلدی اوپر دیکھتے جائیں، زہیر نکالیں۔ سنو، جرح و تعدیل کی پہلی سیڑھی کے پہلے زینے کا نام ہے تقریب و تہذیب، واضح؟ یہ خلاصہ ہے تہذیب و تہذیب کا، کس کا؟ تقریب و تہذیب خلاصہ ہے تہذیب و تہذیب کا۔ یہ دونوں کتابیں کس کی ہیں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی۔ پہلے نے مفصل کتاب لکھی تہذیب و تہذیب، پھر اس کا خلاصہ لکھا تقریب و تہذیب۔ یہ دونوں کتابیں کس کی ہیں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی۔ ان میں راویوں کے حکم بیان کیے گئے ہیں، راویوں کے حکم، کون سا راوی کتنے درجے کا تھا، ثقہ ہے، ضعیف ہے، کذاب ہے، وضاع ہے، دجال ہے، کس لیول کا ہے۔ میرے عزیزو، ایک کلاس فیلو طلبہ کیا ایک ہی درجے کے ہوتے ہیں؟ کبھی ہوا سب کے نمبر 100 آئے، 100 چاہ گئے؟ نہیں، کئی 100 لینے والے، کئی بیچارے سٹار لگا کے پاس ہونے والے ہوتے ہیں، ہم جیسے کمزور بچے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لو جی مل گیا، ادھر آؤ سامنے، سامنے ادھر آؤ، توجہ کریں۔ میں نے کہا بیٹے کو زہیر بن معاویہ نکالے، انہوں نے کتنے گھنٹے میں نکال لیا؟ تقریباً 1.5-2 منٹ میں، اور کیا 1.5-2 منٹ میں، یہ اوپر لکھے ہوئے ہیں سارے حرف۔ اچھا زہیر، زہیر نام کے کئی راوی ہیں، بولو اللہ اکبر۔ تقریب التہذیب میں کتب ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن اربعہ وغیرہ ان کے راوی ہیں، اس میں ان کے راوی کتب ستہ کے راوی ہیں، مختصر عرض۔ اچھا توجہ کریں، زہیر بن حرب، زہیر بن سالم، زہیر بن عبداللہ، زہیر بن عبداللہ بن ابی جبل، زہیر بن سمان، زہیر بن محمد، ہمارا ہے زہیر بن معاویہ، زہیر بن مرزوق، زہیر بن معاویہ بن حدیج، ابو خیثمہ الجعفی الکوفی، نزیل الجزیرہ، ثقۃ ثبت، یہ ثقہ بھی ہے، ثبت بھی ہے۔ توجہ کریں، جب کسی راوی کو کہا جائے ثقہ میں 2 چیزیں آتی ہیں، یہ راوی عادل بھی ہے، ضابط بھی ہے۔ لکھ لو ثقہ میں، بیٹا
کتنے چیزیں سکہ میں؟ 2 چیزیں، عادل بھی ہے، ضابط بھی ہے، یہ سکہ ہیں، ثبت ہیں. الا ان اسماء من ابی اسحاق باخرہ من السابعہ ما تصنت فلان عین. بیٹو ہر راوی پر رمز لکھا ہے، اشارہ لکھا ہوا ہے، اشارہ. یہاں لکھا ہے عین، یہاں لکھا ہے عین. عین سے مراد اس راوی کی روایت کتب ستہ میں موجود ہے، اس راوی کی حدیثیں کتب ستہ میں موجود ہیں. زہیر بن معاویہ کی حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ میں بھی ہے. ان 6 کتابوں میں جس راوی کی روایت ہو اس پر لگا دیتے ہیں عین. کیا لکھتے ہیں؟ عین. عین سے مراد جماعت، جماعہ. تو پڑھا نا بلوغ المرام میں رواہ الجماعہ، تو پڑھا نا. جماعت سے کیا مراد تھا؟ 6 کتابیں. جماعت سے کیا مراد ہے؟ 6 کتابیں. جس راوی کی حدیث کتب ستہ میں ہے اسے کہہ دیتے ہیں عین. عین کا مطلب جماعت. جس راوی پر لکھا ہو خا، اس کا مطلب ہے اس کی حدیث صرف بخاری میں ہے. جس پر لکھا ہو میم، اس کا مطلب اس کی روایت صرف مسلم میں ہے. جس پر دال ہو، دال ابو داؤد، تا، ترمذی، ابن ماجہ قاف، ابن ماجہ قاف، قزوینی، ابن ماجہ قزوینی قاف لکھ دیتے ہیں، نون نسائی. جس کی روایت سنن اربعہ میں ہو اس پر 4 لکھتے ہیں، 4. یہ والا، یہ کیا لکھ دیتے ہیں؟ 4. سمجھا گی میرے خیال میں. بیٹو ہم انشاءاللہ روزانہ 1-2 راوی اصل کتاب سے دیکھیں گے تاکہ تھوڑا تھوڑا شوق اور اس کا طریقہ سمجھا جائے. 2 مسئلے ختم ہو گئے، فقہ الباب اور فقہ السنن. شاباش بیٹا. یہ جو رمز ہے، رمز مثلا اس راوی پر لکھا ہے عین. کیا لکھا ہے؟ عین. عین سے مراد کتب ستہ. عین سے مراد ابو داؤد کا راوی زہیر یہی ہے اور باقی کا بھی یہی زہیر مراد ہے. بار بار استعمال جب ہم کتابیں کرتے ہیں تو سارا پتہ چل جاتا ہے، انشاءاللہ پتہ چلے گا. آج پتہ چل گیا عین سے مراد کیا ہے؟ جماعت. زہیر بن معاویہ کی حدیث کتب ستہ میں ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ تقریب التہذیب میں لکھا ہوا ہے عین. عین سے مراد جماعت، رواہ الجماعہ. واضح؟ یہ سارے سکہ راوی ہیں. تقریب التہذیب نے دیکھ لی ہے، حروف تحقیق کے اعتبار سے ہے، راوی کا مکمل نام ہے، آگے حکم ہے، آگے درجہ بندی ہے، کہاں فوت ہوئے، کب فوت ہوئے، سارا کچھ لکھا ہوا ہے. ایک سطر کے اندر مکمل باز ہے. تعارف ہوگا کتاب کا انشاءاللہ. کل آپ نہ نکالیں گے انشاءاللہ. اس طرح ہم روزانہ نکال رہے ہیں. پھر اس کی اصل تہذیب و تہذیب میں لاؤں گا، پھر تہذیب التہذیب کی اصل تہذیب الکمال وہ بھی ہم لائیں گے، پھر تہذیب الکمال کی اصل الکمال ہے. سبحان اللہ. سنو، نہیں سمجھ لگی؟ دمشق کے امام تھے، دمشق کے امام تھے عبد الغنی مقدسی رحمہ اللہ. انہوں نے الکمال لکھی، الکمال. دمشق کے دوسرے امام مزی رحمہ اللہ، انہوں نے الکمال پر کام اور کیا، بڑی کتاب بنائی تہذیب الکمال. تہذیب الکمال حافظ ابن حجر صاحب نے دیکھی، پڑھی، استفادہ کیا. انہوں نے اس کا خلاصہ نکالا، تہذیب التہذیب. پھر کہا طلبہ کو اور مختصر کر کے دوں تاکہ بچے یہ راوی زبانی یاد کر لیں، نام اور حکم زبانی یاد کر لیں. انہوں نے پھر لکھی تقریب التہذیب. ہاں، جو الکمال ہے، الکمال سے ساری کتابیں ہی اوپر ہیں. تاریخ دمشق کے اوپر ہے، امام بخاری صاحب کی جرح و تعدیل کی کتابیں، تاریخ کبیر، تاریخ اوسط، تاریخ صغیر، ضعفاء یہ اوپر ہیں. ابن عدی کے ضعفاء اوپر ہے، الکامل یعنی امام احمد بن حنبل کی رجال کی کتاب. بیٹو یہ تو بعد والے لوگوں کی کتابیں ہیں، اصل ضرورت ان سے پہلے کا ہے، اصل ان کے پہلے کا ہے. 2 مسئلے حل ہو گئے. اب بیٹا تیسرا مسئلہ ہے متن پڑھیں، میں خود پڑھتا ہوں، رک جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین النصیحہ، بے شک دین ہی خیر خواہی ہے. آپ کو پتہ ہے نا جب مبتدا اور خبر دونوں معرف باللام ہو تو حصر کا فائدہ دیتے ہیں. تو ہی کا ترجمہ حصر ہے. الدین بھی معرف باللام ہے، النصیحہ بھی معرف باللام ہے، انہ بھی تاکید آ گیا ہے. ان الدین النصیحہ، بے شک دین ہی خیر خواہی ہے. ان الدین النصیحہ، بے شک دین ہی. میرے بیٹو دین کے علاوہ کہیں خیر خواہی، کوئی سکول کی لین، یونیورسٹی کالج کی لین خیر خواہی نہیں ہے. کاروبار وغیرہ وغیرہ، سیاست، یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے. یہ رستہ، یہ محدثین کا، یہ انبیاء کا رستہ، یہ اساتذہ کا رستہ، قرآن و حدیث والا، یہی خیر خواہی ہے. اور کوئی خیر خواہی، جس نے خیر خواہی تلاش کی قرآن و حدیث کے علاوہ وہ دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ. قالوا، صحابہ کرام نے کہا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ یہ کس کے لیے؟
قال آپ علیہ السلام نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے. اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ کی ہی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کو ہی اپنا حاجت روا مشکل کچا سب کچھ سمجھنا. عزت رزق موت زندگی خوشی غمی ہر کسی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ورسول و کتابی ہی، اس کی کتاب سے خیر خواہی. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے. ورسول ہی، اس کے رسول کے لیے خیر خواہی. نبی برحق ماننا، آخر نبی ماننا. جیسے قرآن کی اطاعت فرض ہے ویسے حدیث کی بھی اطاعت فرض ہے. وائمۃ المؤمنین، مومنوں کے ائمہ، حکمران، خلیفہ، خلفاء مراد. کیا مراد ہے؟ خلفاء مراد ہے. امام مسجد مراد نہیں. امام مسجد مراد نہیں. اسے کیوں پر کہتے ہیں امام؟ کیونکہ یہ آگے ہوتا ہے نا، امام آگے ہوتا ہے. ائمہ سے یہاں مراد کیا ہے؟ خلفاء، حکمران. حکمرانوں سے خیر خواہی. جب وہ صحیح بات کریں تو جزاکم اللہ خیر، غلط بات کریں ان کو تنہائی میں نصیحت، تنہائی میں. یہ نہیں فیس بک پر مخالفت شروع کر دی، نہیں، تنہائی میں نصیحت کی جائے. وعامتہم، اور ان کے ہر کسی سے خیر خواہی، ہر انسان سے خیر خواہی. توجہ کریں، آپ رستے میں جا رہے ہیں، رستے میں کوئی انسان مل گیا ہے 1 منٹ کے لیے، اسے کیا کرنی ہے؟ خیر خواہی. کہ ڈاکہ مار لینا ہے، ڈاکہ چل لوٹ لے پھر بدل کے میرے کے نام نہیں، اس کی خیر خواہی کرنی ہے، اس کو کوئی نصیحت کر دینی ہے. نماز کا ٹائم میں چاچو جی آؤ نماز پڑھیں، چاچو جی شلوار اوپر کر لیں، بہنا پردہ کر لیں، ماں جی پردہ کر لیں. یہ خیر خواہی ہے. یا ائمۃ المسلمین وعامتہم، بعض روایتوں میں ائمۃ المومنین کا لفظ ہے، بعد میں ائمۃ المسلمین. مراد ایک ہی ہے. مومن اعلیٰ درجہ ہے، مسلم چھوٹا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنائے. میرے عزیزو، یہ حدیث تخریج و تحقیق لکھے مسلم میں، یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تخریج و تحقیق مسلم حدیث نمبر 55. سنن نسائی میں یہ حدیث ہے 4198. ترمذی میں یہ حدیث ہے 1926. یہ تخریج ہوگی. حکم کیسا حدیث کا؟ رکو ذرا میرے عزیزو، جب ہم حکم کی بات کرتے ہیں تو سلف صالحین محدثین جنہوں نے حکم لگایا، ہمیں سب سے پہلے وہ حکم دیکھنا ہے. ہمارا علم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں، اصل ہمارے محدثین ہیں. جب ہم نے اس حدیث کا حکم دیکھا، محدثین کی کتابوں میں لکھیں، امام ترمذی نے کہا حسن غریب. حکم کیا ہے؟ امام ترمذی صاحب نے کیا کہا؟ حسن غریب. سنن ترمذی حدیث نمبر 1820. امام ابن عساکر نے کہا حسن غریب. کس نے کہا؟ امام ابن عساکر نے. امام ابن عساکر تاریخ دمشق والے 80 جلدوں میں کتاب ہے تاریخ دمشق. رجال کی تاریخ کی جرح و تعدیل کی سب سے بڑی کتاب ابن عساکر صاحب رحمہ اللہ کی. ابن عساکر کی کتاب جس میں یہ حکم لگایا معجم الشیوخ ہے، 568 نمبر حدیث. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. شیخ البانی صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. سب سے بڑی بات یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. صحیح مسلم وہ کتاب ہے جس کی صحت پر امت کا اتفاق ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحت پر امت کا اتفاق ہے. کتنا ٹائم باقی رہ گیا؟